کہ لائٹ جو ہے جس کو بہت عرصے تک ویو کنسیڈر کیا جاتا تھا, ایک لہر ہے الیکٹرو میگنیٹک لہر, جی اس کو آپ کو اسیوم کرنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے. او ہو صحیح. Sometimes the equations don't tell you something about the real world. فزکس ایز اے پیراڈائم آف نالج پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے لیے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنا پاسبل نہیں رہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب ملائک کبیر صاحب کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں. ملائک کبیر صاحب نے بی ایس فزکس میں کیا ہے لم سے, اور یہ ایک سپر جینیس اسٹوڈنٹ ہے, اور اس عمر میں جو فزکس بطور سائنس کے اس کے جتنی یہ ادراک رکھتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو یہ ٹیک اپ کرتے ہیں, ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ فزکس میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے اللہ نے چاہا تو ضرور کریں گے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حرف مراد کے لیے وقت نکالا. تو آج ان کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیں یہ بتائیں کہ فزکس ایز اے پیراڈائم آف نالج, یعنی کہ جو فزکس ہے وہ بطور ایک علم کے شعبے کے اس کے کیا معنی ہیں, اور وہ کیسے وہ علم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ فزکس ایز اے پیراڈائم آف نالج پر ہمیں انلائٹن کریں. جی تھینک یو سو مچ سر, موسٹ ویلکم. بہت جنرس جی انٹروڈکشن دیا. فزکس ایز اے پیراڈائم آف نالج, اگر میں اسٹارٹ کروں تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فزکس از دا اسٹڈی آف ماڈلس, یعنی ہماری کائنات ہے وہ اسپیسیفک پیٹرنس فالو کرتی ہے. تو اگر ہم نے ان پیٹرنس کو ایکسپلین کرنا ہو تو ہم ان پیٹرنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ماڈلس بناتے ہیں, اور وہ ماڈلس جو ہیں وہ بیسکلی میتھمیٹکس کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں. تو وی ہیو ایکویشنز دیٹ ڈسکرائب دوز ماڈلس, یعنی ان کو ریگرس کرنے کے لیے. اور دوز ماڈلز اسینشلی ہیلپ اس میک پریڈکشنز اباؤٹ دا یونیورس. تو آئی تھنک اگر مطلب کہ ماڈرن فزکس جس کو ہم کہتے ہیں جہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی, ویسے تو کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی 1900 جو آئی تھی, لیکن آل آف دا فزکس دیٹ وی اسٹڈی ناؤ آفٹر ایرسٹوٹل دیٹ اسٹارٹیڈ اراؤنڈ دا ٹائم آف نیوٹن. صحیح. اور نیوٹن جو تھا اس نے بیسکلی اسے, اگر آپ بکس میں جس طریقے سے مطلب کہ نیوٹن کی لاز اور نیوٹن کی ایکویشنز وغیرہ کے بارے میں بات کی ہوتی ہے, تو اس نے بہت سمپل بات کی تھی. اس نے اکثر اس بارے میں جوک بھی کیا جاتا ہے کہ نیوٹن نے بیسکلی ڈسکور کیا تھا کہ اگر آپ چیز کو ہلائیں تو وہ ہلتی ہے. صحیح. اور کرکس جو ہے اس کی ایکویشنز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر فورس نہیں لگاتے تو وہ موو نہیں کرتی. جی. لیکن اسینشلی وٹ نیوٹن ڈیڈ واز, اس نے جو سائنس تھی اس کو میتھمیٹکس کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا آسان کیا تھا. صحیح. Newton is credited with the discovery of calculus, basically, or the invention of calculus. There is a debate on whether maths is invented or discovered. Lekin essentially what he did was he found a mathematical way to describe the patterns that the universe exhibits. صحیح. جس کو میں نے بیسکلی جو ماڈرن فزکس کی بنیاد ہے جی وہ بتایا تھا کہ جو ماڈلز ہیں ان کو میتھمیٹکس کی لینگویج میں. اور اسینشلی جو نیوٹن کی کیلکولس یا نیوٹن کی جو مکینکس ہے اس کو نیوٹونین میکینکس یا کلاسیکل میکینکس کہتے ہیں. اور اٹ از ویری انٹویٹیو, مطلب اگر آپ نے موشن بتانا ہے اور اگر آپ نے اسٹیٹک کیس میں بھی ڈسکرائب کرنا ہے, دس گلاس سٹنگ آن دس ٹیبل, جو ابھی میں گاڑی چلا کر آیا ہوں اس گاڑی کا موشن, جو جہاز اڑتے ہیں ان کا موشن بھی آپ کمپلیٹلی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بیسکلی جو چیزیں ہوتی ہیں اب ان کو نیوٹونین میکینکس کے اس میں بیان کرتے ہیں. صحیح. دوسری جو اس کی بریک تھرو تھی, آئی مین ویسے تو نیوٹن نے بہت ساری کنٹریبیوشنس کی تھیں. اس نے یہ بھی ڈسکور کیا تھا کہ لائٹ جو ہے آپ اس کو, جو وائٹ لائٹ سورج سے آ رہی ہوتی ہے, آپ یو کین اسپلٹ اٹ انٹو ڈفرنٹ کلرس. اٹس میڈ اپ, اٹس بیسکلی اے کمپوزٹ کلر وائٹ لائٹ. many discoveries. لیکن another very great contribution to physics that Newton made was he basically discovered the equation that explains the force of gravity between two physical bodies. تو ہمارے پاس پہلے کوئی ریزن نہیں تھی یا ہمارے پاس کوئی ایکویشن نہیں تھی ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ اگر کشش ثقل ہے وہ کھینچتی ہے, سورج کھینچتا ہے
ارتھ مون کو اپنے ارد گرد کھینچتا ہے, تو اس کو کیلکولیٹ کس طرح کیا جائے. صحیح. کہ یہ تو اٹس ویری ایزی ٹو میک اپ اے تھیوری دیٹ سیز کہ مطلب کہ ایرسٹوٹل جس طرح بناتا تھا, ایرسٹوٹل یوز ٹو سے کہ جو فیدرز ہیں they fall slower Yes. than That's stones. اور اس نے he didn't really have equations to describe that. It was proved, مطلب کہ you can prove it اگر آپ completely air evacuate کر دیں ایک چیمبر کے اندر سے اور ایک فیدر کو گرائیں اور ایک اسٹون کو گرائیں تو ایک سیم اسپیڈ سے. تو the idea essentially is کہ Newton made physics اور science in general you can say, مطلب کہ اس ٹائم کے بعد you know biology اور chemistry کے اندر کیا ہوتا ہے, he made science rigorous. Like he donned it in the clothes of mathematics. Yes. Essentially. بہت اچھے description. تو this مطلب کہ this description of the world you know completely fit what we see around the world. اور it stayed that way for a couple of centuries I think. I can't مطلب کہ I'm not good with dates. لیکن نیوٹن کی جو کیلکولس تھی اور مطلب کہ نیوٹونین میکینکس جو تھی, اٹ واز کنسیڈرڈ the end all be all of physics for a very long time. There were other fields of physics that were you know constructed based on the classical mechanics of Newton. تو thermodynamics جو تھی اس کے اندر بھی یہی assumption تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے particles ہیں, microscopic particles, وہ basically move کرتے ہیں based on the laws of Newton, even though we had never seen those particles behave in that way. And it was, we will see later on کہ they don't really behave that way. اسی طریقے سے جو الیکٹرو میگنیٹزم کی تھیوری تھی وہ بھی میکسویل کی ایکویشنز جو تھیں وہ ساری کی ساری نیوٹن کی میکینکس کی بیک ڈراپ سے پروڈیوس ہوئی تھی. اینڈ دین اراؤنڈ the 1900s what happened was کہ there was this phenomenon. It was called the ultraviolet catastrophe. Essentially جو there were so many predictions that you know Newtonian mechanics could do or completely accurately. But ایک phenomenon اس طرح کا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی there is this concept in physics of something called a black body. Essentially what a black body is کہ ایک perfectly black object جس کو اگر آپ ویکیوم کے اندر رکھ دیں اور اس کے اوپر ریڈیشن یا توانائی مطلب کسی طریقے سے پھینکیں گے تو وہ ساری کی ساری ابزارب کر لے گی, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے تو وہ تھوڑی دیر بعد اس کو ایمٹ کرنا شروع ہو جائے گی اور تھرمل ایکولیبریم میں آ جائے گی اپنی نارمل کے ساتھ, مطلب جتنی اس کے اندر ریڈیشن آ رہی ہے اتنی کی اتنی نکلے گی. اس کا بہت زیادہ اس کے اندر ڈیٹیل ہے میتھمیٹکس کی, لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب ہم نے نیوٹونین میکینکس کے ذریعے اس کے بیہیویئر کو پریڈکٹ کیا تو ہم نے یہ ڈسکور کیا کہ نیوٹونین میکینکس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ پارٹیکلس ازیوم کریں گے پارٹیکلس ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بہیو کرتی ہیں جس طرح نیوٹن کہہ رہے ہیں, تو ایک سینس میں جو بہت تھوڑی ویو لینتھ والی ریڈیشن ہے وہ لامحدود اماؤنٹ میں ریلیز ہو رہی ہوگی. صحیح. اگر ہم پیپر کے اوپر اس کو سالو کریں اور وچ از اوبویسلی رانگ, کیونکہ ہم اگر ایک نیئرلی پرفیکٹ بلیک باڈی لیں تو اٹ مطلب کہ اٹ ایمٹس کلوز ٹو مطلب اٹ ہیز اے پیک ویو لینتھ جہاں پہ وہ بہت زیادہ ایمٹ کرتی ہے مطلب کہ انرجی کو, اور but there is a finite amount of radiation that is coming out of the black body. تو اس کو چینج کرنے میں بیسکلی ایک اوور آرچنگ ہسٹری دے رہا ہوں آف فزکس. تو اس کو فکس کرنے کے لیے اسینشلی وٹ میکس پلانک ہو از کنسیڈرڈ دا فادر آف کوانٹم میکینکس ڈیڈ واز کہ اس نے اس کو یہ ازیوم کرنا پڑا. اس نے کافی جس طرح جگاڑ کرتے ہیں اس نے جگاڑ لگایا تھا. اس نے یہ سولوشن لیا تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اس فنکشن کو کس طریقے سے جو مطلب کہ جو آنسر نکل رہا ہے وہ آنسر کس مطلب میں اپنی کیلکولیشن کو کس طریقے سے چینج کروں کہ وہ آنسر آئے اسینشلی. کیونکہ ابھی مطلب کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جو اس کا کیلکولیشن میں ازمپشنس کی گئی ہیں نیوٹونین میکینکس کی, بیکاز اگین اٹ واز کنسیڈرڈ اینڈ آل بی آل آف فزکس کہ اس کے اندر کیا غلطی ہو سکتی ہے. اور تو میکس پلانک کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ نے پریڈکشن کے مطلب کہ اگر آپ نے اس کو جو آپ کی کیلکولیشن ہے اس کو پریڈکشن کے ساتھ الائن کرنا ہے بالکل ایکوریٹلی, تو آپ کو یہ ازمپشن کرنی پڑے گی کہ لائٹ جو ہے جس کو بہت عرصے تک ویو کنسیڈر کیا جاتا تھا, نیوٹونین میکینکس میں ویو کنسیڈر کیا جاتا تھا, ایک لہر ہے الیکٹرو میگنیٹک لہر, اس کو آپ کو ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب کہ کوانٹم کیا کہتے ہیں فزکس کے اندر ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ یوزلی جب
کوئی بہت اسمارٹ بندہ یا کوئی بہت کوئی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری کرتا ہے نا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا, صحیح, میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو میکس پلانک نے جب یہ کیلکولیشن کی اس کو پتا تھا کہ اس کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے, صحیح, اور کیلکولیشن کے اندر اگر یہ ازمپشن کی جائے کہ لائٹ جو ہے پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے تو آنسر صحیح آتا ہے. صحیح. تو مسئلہ جو ہے وہ پرابلی یہی ہے کہ لائٹ کو پارٹیکل کنسیڈر کیا جانا چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا نا وہ ایک میتھمیٹیکل ٹرک ہے. اس نے ہی ڈیڈنٹ اسٹینڈ بائی اٹ, مطلب کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ ٹرک ہے اور پروبیبلی کوئی اور مسئلہ ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور مطلب ہو. یعنی اس کا ذہن جو تھا ابھی لائٹ کو ایز پارٹیکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل. اینڈ دیر واز اے ریزن وائی, بیکاز بہت سارے جو ایکسپیریمنٹس تھے جو مطلب کہ 19th سینچری کے اندر ہوئے تھے, ینگ کا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اس سے بیسکلی ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ لائٹ جو ہے وہ ویو ہوتی ہے. اٹ واز آلموسٹ مطلب کہ ان ایکویویکلی نون کہ لائٹ از اے ویو, لائٹ از اے ویو. تو دس واز اے ویری ریڈیکل مطلب کہ assumption. تو ادھر مطلب کہ آئی مین اٹ سیمز ویری ابسرڈ ٹو تھنک کہ سم تھنگ کین بیہیو ایز بوتھ اے پارٹیکل اینڈ اے ویو, رائٹ. تو اس نے کمپلیٹلی اس آئیڈیا کو, لیکن اب تک بھی میرا خیال یہی پوزیشن ہے. ایگزیکٹلی. ہاں. اینڈ تو میکس پلانک نے اس کو, دس واز ان دا 1900, the dawn of the 20th century. جی جی. تو he مطلب کہ put this aside, he solved the problem, but at what cost he didn't know. اور تو around 1905 I think, or was it 1906, I can't remember. Einstein جو تھا he was working, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کرتے, he was working at a patent office, clerk تھا وہ. اور in his miracle, اس کا annus mirabilis کہتے ہیں, I'm pretty sure it was 1906. When he wrote 3 seminal papers, one on special relativity, one on the photoelectric effect, which basically consolidated Planck's idea, and the third was on Brownian motion, which consolidated the idea of atoms. I believe ویسے کہ Einstein should have gotten more Nobel prizes than he. He got one. He got one. He should probably have at least, like, he should have had 2 more, likely. But جو photoelectric effect تھا اس کے اندر آئنسٹائن نے اسینشلی جو پلانک کا آئیڈیا تھا, جو پلانک اسٹینڈ نہیں لے پا رہا تھا اپنی تھیوری کے لیے, آئنسٹائن نے وہ اسٹینڈ لیا. اس نے کہا کہ یہ جو پلانک کی ازمپشن ہے کہ لائٹ پارٹیکل ہے, دس از ناٹ اے میتھمیٹیکل ٹرک, اٹس کریکٹ, اٹس کریکٹ. دس از ٹیلنگ یو سم تھنگ اباؤٹ دا ورلڈ, دا فزیکل ورلڈ, سم تھنگ دیٹس ہیپننگ. اگین اب یہ دس گوز بیک ٹو دی آئیڈیا آف یو نو ماڈلز ڈسکرائبنگ دا فزیکل ورلڈ, کہ جو sometimes it's very especially for theoretical physicists it's very easy to blur the lines between what's on paper and what we're actually describing. Actually, yes. Or I think a lot of the problems with modern physics right now currently jo log research kar rahe hain is that they blindly follow the equations. Sometimes the equations don't tell you something about the real world. You know, mathematics, there are parts of mathematics that don't correspond to the real world, actuality of the world. But there are some people who just like are so consumed by the beauty of mathematics. Oh, wonderful. That they're inclined to believe that anything that you know you can is mathematical it actually exists to some extent. Of course I'm exaggerating, but essentially Einstein ne ye stand liya. He said that you know particles are waves, or you know a few years later it was found that this thing that was a wave, it was a particle. It was found that some things that behaved as particles turned out to be waves. ٹھیک ہے. Electrons, protons. وہ جس طرح میں نے ینگ کا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ بتایا تھا کہ آپ ڈفریکشن اگر کریں تو اگر وہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا, بٹ اسینچلی اف یو ڈو دیٹ ود پارٹیکلس تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پارٹیکلس بھی ویوز کے طور پہ بہیو کرتے ہیں. اور تو دس انٹائرلی بیکاز دا ریزن وائی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس از بیکاز کوانٹم میکینکس کی برتھ کے بعد دس آئیڈیا آف ماڈلس کہ models describing the universe, it became more predominant. It's almost as if the models took a life of their own. Yes. You know, like the mathematics or what was describing the real world, the real world almost took like a step back. Say. It's not, or yes, the models. Yes. And this is not a bad thing, kyunki jo models hain, quantum mechanics for example, it's a perfect model. It describes the universe perfectly. The only problem is the intermittent stages جس کے اندر مطلب you know particle جس طریقے سے behave کرتا ہے measurement سے پہلے, وہ completely absurd ہے. That does not correspond to how things behave in the macroscopic world. اچھا. And تو for example quantum mechanics will predict کہ quantum mechanics کے اندر ایک idea ہے کہ جو
پارٹیکلز ہیں ان سے زیادہ پریسیڈنٹس جو ہے وہ ایک چیز ہے جسے ویو فنکشنز کہتے ہیں. ویو فنکشن. ویو فنکشنز ان کو دی جاتی ہے. اور ویو فنکشنز جو ہیں وہ بیسکلی اگر آپ ایک لے مین کی مطلب کی زبان میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ایک پارٹیکل کو نہیں دیکھ رہا, میں پارٹیکل کو آبزرو نہیں کر رہا, میں نے اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, تو پارٹیکل سائملٹینیسلی بہت ساری جگہوں پر ہے. مطلب کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس وقت اس چیئر پہ بھی بیٹھا ہوں اور اس چیئر پہ بھی بیٹھا ہوں اور اس چیئر پہ بھی بیٹھا ہوں. لیکن کوانٹم میکینکس پارٹیکل کے بارے میں آپ کو یہ کہے گی کہ جب تک آپ اسے انٹریکٹ نہیں کر رہے, جب آپ اس کے ساتھ دیکھ نہیں رہے, مطلب کہ کوئی آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوا, تو اٹس سائملٹینیسلی ایوری ویئر. مطلب کہ اور ایٹ لیسٹ اٹ ہیز ناٹ سائملٹینیسلی ایوری ویئر آل دا ٹائم. دیر آر سچویشنز جہاں پہ وہ کنفائنڈ ہوگا ان سم ریجن, اور سائملٹینیسلی اس کی بہت ساری ویلوسٹیز ہیں. مطلب کہ وہ اس ڈائریکشن میں موو کرے, اس ڈائریکشن میں موو کرے, اس ڈائریکشن میں موو کرے, اور جب تک آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں تب تک وہ ڈیسائڈ نہیں کرتا. اب یہ مطلب کہ سننے میں اس طریقے سے لگتا ہے کہ پارٹیکل کو پتہ ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے. صحیح. وچ یہاں جو آبجیکٹیوٹی آف نالج ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور میں ویسے یہ آرگیو کروں گا کہ یوزلی جب مطلب کہ میں ایکویشنس کے بغیر ایکسپلین کر رہا ہوں فزکس کو, تو دس از سم تھنگ دیٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن. آئی ڈونٹ مطلب کہ ایز اے فزسسٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ the particle knows کہ we are looking at it. صحیح. obviously. It's very mathematically grounded. But اب the point being کہ this model that describes the real world doesn't correspond to how you see the real world behaving, right? But it's a perfectly accurate description of the world. تو اس کے علاوہ relativity تھی, اور relativity is also a very unintuitive theory کہ اگر آپ تیز موو کریں تو unintuitive. بالکل. Yes. I think I said intuitive. Yes. You did say. Okay. اور تو بیسکلی if you move fast تو ٹائم سلوز ڈاؤن. ہماری جو ریئل ورلڈ مطلب کہ جو نارمل دنیا کے اندر یا نارمل زندگی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہی اوبیسلی کہ ٹائم کی ٹیکنگ جو ہے وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوتی ہے. تو آل آف دس از ویری unintuitive. But the idea is کہ modern physics, if you look at it now as like the modern version of it, if you look at it as a paradigm of scientific knowledge, so what it's really telling you is کہ the overarching idea is کہ models hold precedence over reality almost. کہ there is models hold precedence over reality to an extent. Yes. Which is کہ if something allows you to make predictions, this is the stance of most physicists of the day, is کہ if it allows you to make predictions about the world, it doesn't matter what's going on. It doesn't matter کہ particle جو ہے وہ simultaneously یہاں پہ بھی ہے. If you can't reconcile it with with your notion of the real world, too bad. That's just because you are only observing a certain scale of the world. Yes. Like you're not observing the world on very large scales or very small scales. Yes. You're just confined to this one scale. میرا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ماڈلس کی صورت میں ہم, تو جس وقت ماڈلس کی صورت میں ہم سائنس کو ریالٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم اس کے ایک بہت اسمال پورشن پر فوکسڈ ہوتے ہیں. ہم لارجر ریالٹی کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹا دیتے ہیں, اور ماڈل کے اندر جو چیز ہے اٹ ایکسکلوڈ سو مینی تھنگس اینڈ انکلوڈز اے اسمال بٹ which we are studying at that moment. Right, exactly. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ماڈل ٹیکس پریسیڈنس آف ریئلٹی, اس کا میننگ یہی ہے exactly کہ ہم وہ ماڈل بناتے ہیں تو اس کنفائنز میں رہتے ہوئے ہم میٹر اور انرجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, از اٹ رائٹ یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل, یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی, کیونکہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ مطلب کہ ابھی بھی مطلب مائکروسکوپک ورلڈ میں بھی پارٹیکلز جو ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں یہ انہیں پارٹیکل سے بنی ہوئی ہیں جو کوانٹم میکینکس بھی ایگزیکٹلی. لیکن اٹس ناٹ اے گڈ ماڈل to think about all of the wave functions of the particles that make this table. Oh, wonderful. What happens is کہ that model of like a particle جب وہ بہت ساری ڈفرنٹ پارٹیکلس کے ماڈل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ایک اور ماڈل ایمرج کر جاتا ہے on a different scale. جی اس کا اسکیل ڈفرینٹ ہوگا. جی, اور اس اسکیل کے اوپر آف کورس اگر میں چاہوں بہت ایکسکروشیٹنگ ڈیٹیل کے اندر میں جا سکتا ہوں کہ ہاں اس کے اندر ایک پارٹیکل ہے جو اگلے والے پارٹیکل کے ساتھ جو اگلے والے پارٹیکل کے ساتھ ویو فنکشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے. بٹ اٹس ناٹ اے گڈ ماڈل ٹو ایکسپلین دس ٹیبل. نیوٹونین میکینکس وڈ بی. اچھا, میرا نیکسٹ کویسچن یہ ہے ایز اے لے مین, اوبیسلی آپ اپنے فیلڈ میں, اصل میں جو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں
ان کی جو نالج کی اپنے ڈسپلن کی اویئرنیس ہوتی ہے نا وہ اکیڈیمک ہوتی ہے. بالکل. لیکن آپ میں ایک جو انسائٹ ہے وہ اٹ از ویری ٹرانسپیرنٹ. وہ آپ سے بات کرتے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جو بکس ہیں وہ ان کی حیثیت ہے لیکن وہ جسٹ ایک پیسج وے ہے آپ کی اپنی ذہن کی جو انٹریکشن ہے ود دا ریئلٹی. اس کے بارے میں آپ کی جو انسائٹس ہیں دے آر ویری پریشیس فار اس. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم فزکس کو ایز اے پیراڈائم آف نالج کنسیڈر کریں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے, یہ آبجیکٹیو ہے, تو جو آبجیکٹیو ہونا ہے نالج کا, آبجیکٹیو مینس کہ مائی اون پریفرنسز, مائی اون ایموشنز, مائی اوپینینز, آئیڈیاز ڈونٹ امپیکٹ دا نالج وچ آئی گیٹ فرام دس یونیورس. لیکن یہ ہے کہ اگر میرا ڈیسیژن ہے جیسے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں آئی سیٹ اپ اپریٹس, آئی ڈیسائڈ بفور ہینڈ whether I want to confirm light as a particle or as wave. تو اسی طرح کا میں apparatus بناتا ہوں تو وہ ویسے ہی پروو ہو جاتا ہے, تو it loses objectivity. رائٹ. یعنی کہ ہمارا کوشچن جو ہے نا کہ what is light. رائٹ. تو ہم ایک ایسا ایکسپیریمنٹ اسی طرح سے آبزرور پرابلم میں بھی جو ہے جو جیسے آپ نے ابھی بڑی مزیدار بات کی, that was entirely unscientific but that is very fascinating for a common person کہ جیسے وہ اس الیکٹران یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل. جو آبزرور پرابلم ہے نا اس میں اسی طرح کی کوئی چیز شامل ہے. بالکل. اچھا, آبزرور پرابلم جو ہے اٹ آلسو ریزز سرٹن ویری امپورٹنٹ کوسچنز اباؤٹ دا آبجیکٹیوٹی آف سائنٹیفک نالج. تو آپ جو ایک معروضی علم ہے سائنس کا, ان پرابلمس کے ہوتے ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا معروضی علم پاسبل ہے؟ معروضی علم مجھے آبجیکٹیو نالج, اوکے, where my decisions don't influence the outcome of those experiments. یوزلی بیسکلی جس طرح آپ نے مطلب کہ انٹرفیرنس والے ایکسپیریمنٹ کی بات کی, دی آئیڈیا اسینشلی از کہ جو کوانٹم میکینکس ہے نا وہ مطلب کہ آبزرور پرابلم اسینشلی میں تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں تاکہ ویورز کو بھی سمجھا جائے. جی. دی آئیڈیا از کہ جو پارٹیکل ہے, جب تک میں جس طرح پہلے بتایا تھا, پارٹیکل کو جب میں دیکھ نہیں رہا تو اٹس بیسکلی اے ویو فنکشن, اٹ بیہیوز ایز اے ویو. ٹھیک ہے. اور وٹ ہیپنز از کہ رائٹ ایز آئی لک ایٹ اٹ, وہ جو ویو فنکشن ہے جو کہتے ہیں کہ پارٹیکل یہاں بھی ہو سکتا ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے, میتھمیٹیکلی وہ ہمیں پروبیبلٹیز بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ دیر از اے 50% چانس اٹس ہیئر اور ان دس ریجن, 25% چانس اٹس ہیئر, 10% چانس اٹس ہیئر, 15% چانس ہیئر. دی آئیڈیا از کہ جب آپ اس پارٹیکل کی طرف, جب آپ اس ویو فنکشن کو ایکچولی دیکھتے ہیں, جب اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, the wave function collapses into a particle. Oh, that is wonderful. And instantaneously it decides in a certain sense کہ مجھے یہاں ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے. اب وہ جو ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے کہ کوانٹم میکینکس از اے اسٹیٹسٹیکل سائنس, وہ بھی یہی فیکٹر کرتی ہے کہ that is fascinating for me personally. For the one case where you have a particle اور آپ اسے observe کرتے ہیں, you can't tell with complete precision کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر نکلے گا, اس پوائنٹ کے اوپر, there is a probability you can assign to it. But if you have an ensemble of systems, essentially a collection of systems, let's say 1000 systems or 10,000 systems, جب آپ اسے observe کریں گے نا تو 1/5 half of them, 50% کہا تھا, you will find at the point جو آپ کو میتھمیٹکس بتا رہی ہے is here. وہ ویو ہوگا نہیں. سو جس طرح میں نے ویو فنکشن کے بارے میں کہا تھا کہ the wave function is telling you, let's say کہ اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں, 50% چانس اٹس ہیئر, 50% چانس. جی جی ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اگر 1000 اسی ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل سسٹمس بنائے ہیں, سیم پوٹینشیل, سیم ایوری تھنگ, انرجی بھی سیم, اگر میں انہیں آبزرو کرتا ہوں تو اپروکسیمیٹلی 500 of them will be on this side, 500 of them will be on this side. Oh, that is amazing. So what happens is کہ you can't مطلب کہ if you look at it from the standpoint of whether it's objective or subjective, what happens is کہ you should forget about assigning any object. I mean, you can assign objectivity to the one case جہاں پہ آپ اس پارٹیکل کو دیکھ رہے ہیں, but you can't make predictions about that one case. اچھا. You can make predictions about an ensemble of systems. صحیح. اور یوزلی اسی مطلب کہ اسٹیٹسٹیکل بیہیویئر کی بیسس کے اوپر ہی بہت ساری جو چیزیں وہ کام کرتی ہیں, الیکٹرانکس وغیرہ. بٹ تو coming back to the point about objectivity, I think it is, like from my perspective, it is a very objective science. مطلب کہ there aren't two ways about what you will predict.
मतलब कि the prediction is it's completely grounded in reality. मतलब कि अगर these are different ways of looking at quantum mechanics. So there are different let's say schools of thought in physics. जो वो जो दरमियान वाला प्रोसेस है प्रिडिक्शन से पहले वाला, उसके बारे में डिफरेंट फिलोसफीज हैं. मैं उसे साइंस नहीं कहूँगा क्योंकि उनको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है या डिसप्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट एज ऑफ येट. देयर आर पीपल हु से कि इवेंचुअली वी विल फाइंड वेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस स्कूल्स ऑफ थॉट. बट जिस तरह रिलीजन्स के अंदर सुन्नी होते हैं और शिया होते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर भी सुन्नी शिया हैं. मतलब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि उसमें भी है. बिल्कुल कि कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास डिफरेंट वेज है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है. एक टेक्स्ट बुक इंटरप्रिटेशन है जो कोपेनहेगन वाली है, जो मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं. देयर इज द बोमियन इंटरप्रिटेशन कॉल्ड द पायलट वेव थ्योरी. इस तरीके से बहुत सारे हैं. सम ऑफ देम हैव बीन डिस्कार्डेड, लेकिन कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है. कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन दैट इज मेनली, आई बिलीव दैट इज मेनली बिकॉज टेक्स्ट बुक इंटरप्रिटेशन वही है. मतलब कि जब आपको पढ़ाई जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स तो बिल्कुल कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पढ़ाई जाती है. और इट इज़ अ वेरी एड हॉक इंटरप्रिटेशन. मतलब कि आपको थ्योरी के अंदर कुछ डालना पड़ रहा है. मतलब कि देयर इजंट एनीथिंग इन द थ्योरी दैट्स टेलिंग यू. आई वुड से द मोर if you want to look at the interpretation that adds the least to the theory, मतलब कि जो आप खुद से assumptions थोड़ी सी डालने, that is the many worlds interpretation. Amazing. But the many worlds interpretation has its own implication. It's very unintuitive के for because it's a very interesting, मतलब कि मैं बता देता हूँ. Essentially the idea is कि many worlds interpretation ये कहती है कि what's happening is कि every time you look at the particle, I said there's a 50% chance it's here, 50% chance it's here. So every time you're looking at the particle, what's happening is the universe is splitting into. There's a universe where you'll find the particle on the right side, and there's another universe where you found the particle on the left side. And every time any measurement like this happens, these two universes diverge. Splitting into. Like right. Achha. Or there are all of these splittings happening. Again, we don't see these. Obviously. And this is again just मतलब कि वही वाली बात है कि this is a belief. Yes. ये वो शिया सुन्नी वाली बात है कि आप बस ये believe किया जाता है. जी. But there is no reason to believe कि one of these is correct and the other isn't. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो interpretations हैं, sure you can मतलब कि these are subjective, right? These are subjective. Yes. आप किसी से पूछेंगे, मुझे पूछते हैं, मुझे मजा आता है ये सोच कर कि many worlds interpretation कि every time I मतलब कि observe a particle, yes, we got right to the point. अच्छा, मेरा जो इसमें मलाइक साहब जो प्रॉब्लम है मेरा कि जो इंसान की ड्रीम है जो सर्टेनिटी की, उसमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो वी कैन नॉट अटेन टू एनी काइंड ऑफ सर्टेनिटी. तो जो आइंस्टाइन था, जब ये नील्स बोर और मैक्स प्लैंक और उसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का फील्ड जब डेवलप होना शुरू हुआ, तो एज़ फार एज माई अंडरस्टैंडिंग एज अ लेमैन इज कंसर्न, तो उसमें जो जैसे अभी आपने फरमाया कि ये स्टैटिस्टिकल है, तो उसको मैं समझा कि ये जो प्रोबेबिलिटी का जो एलिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. जिसकी वजह से आइंस्टाइन जो था वो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सेप्ट करने में वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहा और उसके लिए मैथमेटिक्स करता रहा कि हाउ टू प्रूव इट रॉन्ग, बट ही डिडंट सक्सीड ना. तो इज इट राइट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जो साइंटिफिक नॉलेज की सर्टेनिटी है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किसी हद तक कर देती? यही वजह है कि उन्होंने आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड डजंट प्ले डाइस. राइट. अगर तो हम मतलब कि द रीज़न वाई आई थिंक इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है कि आइंस्टाइन को क्यों नहीं पसंद थी क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है. और यू समराइज इट वेरी वेल. इट्स बिकॉज ही बिलीव, मतलब कि इसके बारे में बहुत फेमस वो भी है कि मतलब कि जिसे हमने बताया कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस. तो नील्स बोर अक्सर कहता था आइंस्टाइन को, बिकॉज आइंस्टाइन वाज ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्प्रूव क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग मेकिंग अप सिनेरियोज. उसने भी इसका जवाब दिया था इस कोटेशन में. ही सेड प्लीज स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू. Oh, wonderful. Yes. बिल्कुल exactly यही फिक्र. Essentially, what he kept trying to do was कि आइंस्टाइन के जहन में वो जब भी कहता था ना कि God doesn't do this, God doesn't do that, God wouldn't make the universe this way. What he was doing was he was projecting his perceived notion of the universe that he had beforehand. उसकी मतलब कि he had very classical notions on the reality. बिल्कुल, he had very classical notions about the world. जब मतलब कि the physics that he grew up with was classical mechanics, मतलब कि classical physics. और classical mechanics made perfect predictions. जी. What happened was he was such a rational, मतलब कि
from what I understand, was such a rational mind, or he was trying to, he was so good at finding explanations, he found the right explanations. It's just that they didn't they didn't coincide with his notions about the universe. ठीक हो गया. تو I think اگر ہم اسی چیز کو پھر اب اس سچویشن میں لائیں کہ مطلب کہ if there is no certainty then it is not a science, or at least less of a science. I think we have to live with that, because the idea is کہ quantum mechanics makes such perfect predictions about the universe, and there is no alternative, right? Alternative to quantum mechanics, obviously. So this is the best theory that we have about the universe. Yes. It makes perfect predictions. صحیح. آپ کو مطلب کہ ابھی تک اس سے کوئی بھی ہچ نہیں آئی ہماری مطلب کہ ارد گرد کی دنیا کے اندر جہاں پہ quantum mechanics fails to explain the universe. تو I think اس کو فلپ کر دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ quantum mechanics does not coincide with our notion of what a science should be. صحیح. What we should do is reconcile our notion of what a science is. Oh, wonderful. Right? We must rethink about science. Right. Because if the universe is behaving in this way, there is truth to it. Obviously we can't do anything about it. Right. So there is truth to it. Of course, there are people who say that quantum mechanics is an incomplete science, or there are going to be additions to it that are going to change this. لیکن ابھی جو ریسنٹلی آئی تھنک 3 یا 4 سال پہلے ایک اور نوبل پرائز ملا تھا, آئی تھنک پچھلے سال تھا, کانٹ ریمبر, بٹ اٹ واز آفٹر 2020, بیلز انیکوالٹی کے اوپر. اور اسینشلی جو آئنسٹائن تھا, جو بیلز انیکوالٹی ہے وہ اٹ کمپلیٹلی ڈسکارڈز دی آئیڈیا دیٹ آئنسٹائن ہیڈ کہ تو آئنسٹائن کو یہ لگتا تھا کہ جو پارٹیکل ہے نا, جو چیز یہ 50-50 والا اسپلٹ کر رہی ہے, مطلب کہ کوانٹم میکینکس یہ کہتی ہے کہ یہ 50-50 والا اسپلٹ ہماری مطلب کہ دس ازنٹ اے لیک آف نالج, دس از انٹرنسک ان دی یونیورس, رائٹ, دس از ہاؤ دی یونیورس ورکس. ٹھیک ہے. واٹ آئنسٹائن سیڈ واز یہ صرف آپٹیکل ایلیوژن نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور یوزلی جب آپ کو ٹیکسٹ بک کے اندر کوانٹم میکینکس پڑھا, مطلب کہ 9th 10th کے اندر بھی, فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے اندر بھی جب میں پڑھ رہا تھا کوانٹم میکینکس, مجھے کبھی کبھی اس طرح لگتا تھا کہ شاید دس از اے لیک آف نالج, رائٹ. اچھا. مطلب کہ یوزلی اٹس ناٹ کنویڈ. کوانٹم میکینکس از کلیمنگ کہ you can't do away with this. This is how the universe is. It is. Bilkul, exactly. It is there. Einstein thought that this is a vestige of the fact that quantum mechanics is an incomplete theory. He thought that this is a flaw in the theory, or there is something jisko agar hमें pata ho agar to hमें pata hoga کہ particle yahan hai. یہ نہیں ہوگا کہ 50% chance ہے 50% chance. وہ کہتا تھا it is a lack of knowledge and there is a hidden variable. This idea of a hidden variable is very important. صحیح. وہ کہتا تھا کہ there is a hidden variable we're not accounting for. صحیح. That quantum mechanics is not accounting for. Once we find it, we'll do away with quantum mechanics. We'll have another theory that tells us with precision again, جس طرح classical mechanics بتاتی تھی کہ particle یہاں ہے, particle یہاں. اور بیل جو تھا, بیل بھی he was a very smart man. I think he also wasn't like a full time مطلب کہ academic. I think he worked in some office کچھ ایسے کے ساتھ, or he used to do physics in his part time, مطلب as part time. اور what he did was he came up with this inequality, which is کہ اگر مطلب کہ he came up with an equation, let's say it's an inequality ویسے تو, but he said کہ let's say if a certain quantity, I can't go into the details of it, but if a certain quantity is greater or less than this quantity, تو hidden variables exist نہیں کر سکتے. صحیح, right. اور I think it was a couple of years ago کہ definitely after 2000 کہ ایک لیبورٹری ایکسپیریمنٹ ہوا تھا to confirm whether Bell's inequality is true or not, and it was proved کہ Bell's inequality is right, کہ مطلب there are no hidden variables. صحیح, right, کہ you cannot do away with this 50-50. تو even if we come up with a theory جو quantum mechanics کو supersede کر دیتی ہے, it's better than quantum mechanics in explaining the universe. صحیح. It will still be as weird as quantum mechanics. This weirdness جس کو ہم reconcile کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ this isn't a science, Bell's inequality یہ کہتی ہے it's still going to be, it's not going to be مطلب کہ جس طرح یہ counter intuitive بھی ہوگی, it's going to be as weird ہی ہوگی. exactly. اچھا, میرا جو کوشچن ہے, جس وقت یہ ریلیٹیوٹی کے کانسیپٹس آئے اور جو وہ ہیزنبرگ کا تھا انسرٹنٹی کا جو پرنسپل, جی بالکل, تو جس وقت یہ سائنس کے رائٹ فرام دا کور آف سائنس جب یہ چیزیں امرج ہوئی ہیں کہ
اس میں انسرٹنٹی کا پرنسپل بھی آ گیا ہے, اس میں ریلیٹیوٹی کے ایشوز بھی آ گئے. تو دیز ڈسکوریز ہیڈ کراس ڈسپلنری ایفیکٹس نا, یہ فلاسفی میں زیر بحث آ گئی, سائیکالوجی میں, باقی مورالٹی میں, ایوری ویئر جو ہے نا. تو ان چیزوں نے سائنس کی جو ایک ویراسٹی تھی ایز آبجیکٹیو نالج, اس کو فردر ڈاؤٹ فل بنا دیا کہ سائنس جو ہے وہ ایک آبجیکٹیو نالج جو ہے وہ کے طور پر ہم اس کو, جو ہماری ڈریم تھی انسان کی. سیمن ویل ایک بڑی مشہور سائنٹسٹ فرینچ, اس نے کہا کہ جو ہمارے پاس سائنس ہوتی تھی لیکن کوانٹم میکینکس کے آنے کے بعد وی ہیو لاسٹ دیٹ سائنس نا, کہ کوانٹم میکینکس نے اٹ ہیز تھرون اپ سو مینی پرابلمس, جس کی وجہ سے سائنس کی جو پروگرس پہلے ہوتی چلی آ رہی تھی وہ رک گئی ہے, اور وہ پرابلمز بھی بڑے انسالوبل سے. اینی وے, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ انسان کی جو ڈریم ہے آبجیکٹیو نالج کی, وہ سائنس ڈزنٹ سیم ٹو, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ سیم, I'm not sure whether my statement is correct or not. As a layman, it seems to me that science is not fulfilling our deepest desire to have objective knowledge of the universe. تو ایسی صورتحال میں جو ایک انسان کا جو مورل اور اس کا جو اسپرچل کرائسس ہے وہ زیادہ ڈیپن ہو جاتا ہے, کہ when you have nowhere to stand اپون, آپ کا کوئی اینکر نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر ہم بطور مسلمان اگر میں اس کو دیکھوں تو جب میں فزکس ایز اے پیراڈائم آف نالج پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے لیے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنا پاسبل نہیں رہتا. رائٹ. واٹ آئی کنسیڈر ایز نالج ان دیٹ پیراڈائم از ناٹ نالج in religious paradigm. Right. And what is knowledge in religious paradigm is not knowledge in scientific paradigm. تو مسلم مائنڈ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی گہرے اور ایک بہت ہی ڈیپ کرائسس سے دوچار ہے. تو مسلم مائنڈ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو برج دا chasm between religious knowledge and the scientific knowledge. Do you have any lifeboat to throw at us? I don't claim to have the answer to such a deep philosophical question. Lekin I think it's good to look at religion and science as two different things. Matlab ke of course you can look at you can look at religion as something that provides you knowledge about the universe, but you can also look at it as a moral. I'm matlab apne personal us pe kar raha hu कि you can think about religion as a moral guiding light. Religion hinges upon matlab personally I think religion hinges upon the idea of belief. It doesn't hinge upon the idea of it's almost an opinion ke you believe something is true, right? اور جو belief کا word ہے it stands upon this idea of you don't really need facts for it. Obviously, very right. No matter you called it an opinion, that's right. I agree. Exactly. کہ آپ یقین کرتے ہیں مطلب خدا کے اوپر, اور وہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ بھگوان کے اوپر بلیو کرتے ہیں, آپ اللہ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. دیٹ از it's a personal belief. You can, if you take scripture literally, or if you take the stories in religion literally, it's definitely true that they don't reconcile with science. But if you take them as overarching lessons, if you take them as moral, like a very overarching moral, I can't think of a word for it, almost like a lighthouse. مطلب کہ اس کے اندر جو پیرابلز ہیں آپ ان کو مطلب کہ جو حکمتیں ہیں اس کے اندر آپ ان کو لٹرلی نہ لیں, اور اگر آپ ان کو بس اپنی مطلب کہ اپنی اسپریچول ویل بینگ اور اپنی ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو مطلب کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا, سچ بولنا, آنیسٹی, آل آف دیٹ. تو آئی تھنک if you keep religion as your moral guiding light, and then science as your epistemological guiding light, almost like using science as your, because
the reason why you should, मतलब कि I personally think कि science should be used as, you know, your guiding light for navigating, صحیح. you know, the universe. اس کے it's proven to be correct so many times. مطلب کہ یہاں میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جو سائنس ہے نا, جی سائنس کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو اس کے جو فرسٹ پرنسپلز ہیں, وہ جو فرسٹ پروپوزیشنز ہیں, بالکل مثال کے طور پہ جو اوریجن ہے, اوریجن کا کوشچن جو ہے وہ سائنٹیفک نہیں ہے, بالکل, اٹ از ناٹ سائنٹیفک. ہاں, لیکن ایز سون ایز یو اسٹارٹ ڈوئنگ فزکس, یو ریز دا کوشچن, یو مین ایوری سائنٹسٹ ریزز دا کوشچن آف واٹ از اوریجن آف میٹر, اینڈ تو یہ اوریجن کا کوشچن کیوں ریز کرتے ہیں؟ دے مسٹ کنٹینیو ٹو اسٹڈی میٹر اینڈ انرجی تھرو سائنٹیفک میتھڈ اینڈ یوزنگ ریزن ایز اے ٹول. تو یہ جو کوشچن ہے جو کہ جی ویئر ڈز دس میٹر اینڈ انرجی کم فرام, جو اوریجن کا کوشچن ہے وہ فزکس میں بھی اور بایولوجی میں بھی اسپیشلی اوریجن آف لائف کا کوشچن ہے, وہاں اوریجن آف میٹر کا کوشچن ہے یہاں. تو وائی ان دا فرسٹ پلیس وی ریز دیٹ کوشچن؟ ویسے like if you're thinking about it psychologically, or you know, it's a very human thing, because مطلب کہ آپ نے جو بھی چیزیں آبزرو کی ہیں یونیورس کے اندر, دے کم انٹو بینگ ایٹ سم پوائنٹ. یہ گلاس کسی پوائنٹ کے اوپر بنا تھا, صحیح, یہ ٹیشو پیپر کا باکس کسی پوائنٹ کے اوپر بنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از something human, it is very human, to exactly, raise the very question of origin of things. بالکل. اچھا, اینڈ I also think کہ this idea جو ایتھیسٹ مطلب کہ پوز کرتے ہیں, I think کہ these are two ends of a spectrum, right? صحیح ہے. Obviously کہ you blindly believe in a religion and you also blindly believe that there is no God, because I do think کہ the idea that there is no God is also not provable or disprovable. yes, right? This idea کہ it is very right. بالکل, it's I consider it a belief, مطلب کہ atheism is a belief. اور usually میرا مطلب کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو اوریجن کا کوشچن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, I mean you can only take it so far. مطلب کہ ہمارے پاس جو لاز ہیں اور جو کیا کہتے ہیں یو نو ماڈلز ہیں, وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یونیورس کے اندر کیا ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک, رائٹ, اور وہ ساری ایکویشنز جو ہیں وہ بتاتی ہیں, وہ مطلب کہ اسکیلس کے بارے میں بتاتے ہیں, رائٹ. دیر از اونلی سو فار بیک یو کین گو. مطلب کہ اگر آپ اس لائن کو لے رہے ہیں, وہ جو لائنز گائڈ کر رہی ہیں آپ کے یونیورس کو کسی اسپیسیفک طریقے سے ایوالو کرنے میں, رائٹ, کوانٹم میکینکس, جنرل اور وٹ ایور تھیوری دیٹ وی فائنڈ لیٹر آن, اگر آپ ان کو اس تھریڈ کو پکڑتے پیچھے لے جا کے وہ ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے وہ تھریڈ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ میرے دس از این اوپینین اگین, بیکاز وی آر ناؤ ان دی ڈومین آف فلاسفی, رائٹ. وہ جو اوریجن کا کوسچن ہے, وہ جو تھریڈ ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد جو کچھ ہوا ہے یونیورس کے اندر, اس پوائنٹ کے بعد جو سب کچھ ہوا ہے, جو ایولیوشن ہوئی ہے, وہ ساری ان تھیوری سے مطابق ہوئی ہے. اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, ایکسٹراپولیشن بھی ان سائنٹیفک. ایگزیکٹلی, میں یہی کہنے لگا تھا کہ دیٹ ایکسٹراپولیشن وڈ بی ان سائنٹیفک, اٹ وڈ بی ا بلیف. ہاں, ان سائنٹیفک ہے, وہ بھی بلیف اور کائنڈ آف اوپینین. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ جو اوریجن کا کوسچن ہے, شور یو کین گو ٹو لائک ا سرٹن پوائنٹ, مطلب کہ آر تھیوریز پوائنٹ ٹو دی فیکٹ کہ the universe was a singularity at one point. Where did that singularity come from? Who made that singularity? جو ہے وہ بھی ایک supposition ہی ہے نا, right. لیکن getting to that supposition چلیں آپ, مطلب you can give them, مطلب کہ give general relativity the leeway کہ you are retracing the equations that evolved the universe. اچھا, اصل میں جو all singularity ہے نا, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ اس میں ایک تھوڑی سی انپٹ دینا چاہوں گا. جو ہے نا ہماری میٹا فزکس, جو ہے ریلیجس میٹا فزکس, جو ابن عربی وغیرہ کی میٹا فزکس ہے نا, اس میں نا ایک وہ جو عرفان ہے یا جو علم ہے میٹا فزکس کا, جو وحدت الوجود جس کو کہتے ہیں, وہ چلتے جو ہے نا, وہ کیونکہ جو علم ہوتا ہے نا وہ امتیازات, ڈسٹنکشن سے پیدا ہوتے ہیں. کہ ہم اس میں اور اس میں ڈسٹنکشن کر رہے ہیں, بالکل دو چیزوں کا. بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے ارد گرد دنیا ہے اس میں ہم ڈسٹنکشنز کرتے ہیں, تو اس سے علم پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں وجود جو ہے وہ بسیط ہو جاتا ہے. بسیط کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشنز باقی نہیں رہتی. صحیح. تو آل سنگولیرٹی جو ہے نا, یہ مجھے ایسی پروپوزیشن لگتی ہے کہ آل سنگولیرٹی جو ہم سپوز کرتے ہیں اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ڈسٹنکشنز نہیں ہوتی. صحیح.
یہ جو فزکس کے اندر ہم سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں وہ مطلب کہ اٹس ویری مطلب کہ I would say it is quite similar to what you're saying, but it's you can define it مطلب کہ physically, but the idea is کہ جو general relativity ہے that explains the universe, کہ یونیورس کس طریقے سے ایکسپینڈ ہے. ہمیں بہت ریسنٹلی آئی تھنک اٹ واز آئنسٹائن کے ٹائم کے دوران ہی ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, صحیح, جو آبزرویبل یونیورس ہے. اور یونیورس کے ایکسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسپیس جس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, دیٹ ہیز اے لائف آف اٹس اون اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف از ایکسپینڈنگ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اب the essential the idea is کہ the universe if the universe is expanding and you retrace it back to where it might have come from, yes, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اصل میں جو اسٹرانومی ہوتی ہے مطلب کہ اس کے اندر یوزلی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جتنا دور دیکھیں گے نا آپ اتنا پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بہت دور کی گیلیکسیز ہیں ان سے آپ کے پاس 100 بلین لائٹ ایئرز. جی میں اس کو آپ جب بیک کرنا شروع کرتے ہیں بالکل دیر کمز اے پوائنٹ کہ جہاں سے وہ پھر وہ جیسے تھریڈ کی مثال دی بالکل وہ ہم اس یونیورس کے حوالے سے ایگزیکٹلی. اینڈ تو واٹ ہیپنز از کہ آپ جتنا دور دیکھتے ہیں نا چیزیں اتنی کلوزر ٹوگیدر. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اف یو ریٹریس دی ایکویشنز آف جنرل ریلیٹیوٹی بیکورڈ, جی جی, what happens is کہ وہ جو پلانٹ سے جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں آؤٹر یا اسپیس ہے وہ سارے شرنک ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں بالکل. اور اب جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے وہ یہاں پہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سنگولیرٹی آتی ہے نا تو ہماری جو ایکویشنز ہیں وہ کہتی ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں مطلب کہ اٹس آلموسٹ لائک ڈیوائڈنگ بائی زیرو. یس, آپ یوزلی کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈیوائڈ بائی زیرو. 1 ڈیوائڈڈ بائی زیرو از انڈیفائنڈ. جی اٹس انفینٹ. یس یس, ہاں وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے ڈاٹ, اٹ از انفینٹ ڈینسٹی ہے, انفینٹ میس ہے اس کا, فلاں چیز انفینٹ ہے, فلاں چیز انفینٹ ہے, وہ اور سنگولیرٹی سپوز کرتے ہیں نا. تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں ہمارا جو فزکس ہے یا لاز آف فزکس ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. ونس دے بریک ڈاؤن اٹ مینس کہ دے کین ناٹ بی ڈسکرائبڈ ان اینی فارم آف لینگویج, میتھمیٹیکل اور ادروائز, وہ ان کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. بالکل, جو ہمارے پاس ابھی تھیریز ہیں وہ سب کلیپس ہو جاتے ہیں. تو جو ایک طرح سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ جو بسیط جس کو بولتے ہیں میٹا فزکس میں, اس کی یہ ایک تھوڑی سی اس کا ایک وہ جو ہاں سب اس کا ایک پرتو سا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کا ایک شیڈو سا یہ سنگولیرٹی میں. اچھا ایک اور سنگولیرٹی سائنٹسٹ سپوز کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکنالوجیکل پروگرس ہے اٹ مائٹ لیڈ ٹو سم کائنڈ آف سنگولیرٹی. واٹ از دیٹ؟ This is something I read up on like a while ago, 4-5 سال ہو گئے. بٹ ہاں لیکن اسینشلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ all of human knowledge basically the progress of مطلب کہ human civilization is proceeding at an exponential rate. Exponential rate, right. The graph is basically getting steeper. Yes. اور you can see that مطلب کہ ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے جی بلکہ ہم سے پچھلی جنریشن کے پاس ریڈیوز نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے ایسی. اور اینڈ دین دے سو ریڈیوز, اور اس ایک جنریشن کے پوائنٹ ٹی وی آ گیا, ٹی وی کے بعد پھر بلکہ میری لائف کے دوران ہی جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو بٹن والے فون ہوتے تھے. بٹن والے فون کے بعد ٹچ اسکرین فونز آئے. ٹچ اسکرین فونز اور یہ جو لیپ ٹاپس ہیں دے کیپٹ گیٹنگ سلمر. تو اب تو جو اسمارٹ فون ہے اس میں لیپ ٹاپ سے کہیں زیادہ کمپیوٹنگ پاور آ گئی. تو سنگولیرٹی مجھے ایگزیکٹ ڈیفینیشن نہیں پتا, لیکن دا سنگولیرٹی جو نالج سنگولیرٹی ہے وہ یوزلی اسی چیز کی طرف ریفر کرتی ہے کہ آل آف دس از پروسیڈنگ ٹوورڈز سم سڈن ایونٹ جس کے اندر all of human knowledge is going to almost burst. مطلب کہ جس طرح AI ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, it's making it exceedingly faster to generate new ideas. صحیح right کہ اور اسپیشلی جب یہ AI مطلب آئٹریٹیولی بہتر ہوتی جائے گی تو یوزلی لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا اینڈ اٹ ول سرپاس ہمارے ایک طرح سے کائنڈ آف کنٹرول سے ہی باہر ہو. ہاں, اور جب وہ ہوگا تو ایگزیکٹلی جو فرینکنسٹائن کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جو وہ میری شیلی پیش کیا. اچھا دیٹ از گڈ. اچھا ایک میں کوشچن یہاں اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اگر لیٹ سے کہ وی ہیو اے ڈفرنٹ principle of knowledge for physics and different principle of knowledge for religion. تو جو human consciousness ہے نا اس کا ایک problem ہے. It cannot contain two types of knowledges which are issuing from two separate principles of knowledge. Cognitive dissonance. ہاں یہ cognitive dissonance ہو جاتی ہے. اچھا اب اس میں problem یہ ہے کہ unless and until we have one single defining principle for all type of knowledge, ہم اس conflict کو resolve نہیں کر سکتے. What do you think about that? I think کہ
इसके ऊपर मैंने कॉग्निटिव डिसोनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है. जी. और कॉग्निटिव डिसोनेंस, आई थिंक कि कॉग्निटिव डिसोनेंस इज समथिंग that is inherent in every human being. I think it's not something that you can reconcile. There are, मतलब कि आपका जो moral compass होता है, there are, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक मुसलमान है, सही है, वो बिलीव करता है completely that ठीक है, the Quran is जी जी, God's word. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. और there is, मतलब कि it's written in the scripture कि music is, it's मतलब कि it's haram. In spite of that, in spite of believing completely with conviction कि आखिरत होगी और ये जी होगा, जी जी, आप गाने मतलब सुनते फिर हैं, भी म्यूजिक आप सुनता गाने है, सुनते हाँ, हैं. ये जो मॉरल कंपसेस होते हैं जो हमने अपने जहन के अंदर बनाए बनाए हुए होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर इनहेरेंट डिसोनेंसेस होती हैं. हाँ. अब ये ठीक है, किसी हद तक कि इंसान जो है तजादात का मजमू है, बिल्कुल. ठीक है ना, ये सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम जागते भी हैं, सोते भी हैं. जैसे दिन और रात जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तजादात, इस तरह इंसानी ज़िंदगी में भी तजादात होते हैं. लेकिन व्हेन वी मूव टू द हायर लेवल ऑफ बीइंग, बिकमिंग के लेवल्स होते हैं ना, जब हम उसमें थोड़ा सा ऊपर मूव करते चले जाते हैं, तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हम हमारा जो टोटल कॉन्शियसनेस है, इट कैन ओनली बी ग्राउंडेड ऑन अ सिंगल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज. उसमें ये प्रॉब्लम है. अब मतलब कि आप माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप इन चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं. तो अगर इसको एक प्रॉब्लम के तौर पर आप टेकअप करें तो मेरा ख्याल है यू कैन कम विद न्यू इनसाइट्स फॉर पीपल लाइक अस. तो हमारे लिए वो एक ज़रा रहनुमाई हो जाएगी ना. इसमें ये भी तो एक पर्पज़ है ना कि जो अब तो वी आर पासिंग आउट ना, तो यू आर टेकिंग ओवर माशाल्लाह. तो हम जो हमारे जो दामन में काफ़ी सारे वो खज़फ रेज़े हैं जो हम उठाए फिर रहे हैं, ठिकरियाँ, तो वो हम चाहते हैं वो आपको दे दें कि भाई इनका भी कोई इलाज सके ना. तो अब वो वी मस्ट हैंड ओवर ऑल दीज थिंग्स टू यू. तो उसमें हमारे इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे मैंने ओरिजिन का क्वेश्चन जो है, ओरिजिन और नॉलेज का क्वेश्चन जो है, साइंटिफिक नॉलेज का, उसमें ये बड़ा फाउंडेशनल क्वेश्चन है. जिस तरीके से ये है कि हम वी कैन ओनली हैव वन प्रिंसिपल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज. वो प्रिंसिपल क्या होगा, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट ना. क्योंकि अगर हम दो प्रिंसिपल्स रखेंगे तो वो फिर उन प्रिंसिपल्स ऐसा बढ़ानी पड़ेगी. तो इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कॉग्निटिव मैस. बिल्कुल ठीक है ना. तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर. असल में लोगों से हम मिलते हैं ना, उनके पास बड़ा नॉलेज होता है. मैं उससे कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, इम्प्रेस नहीं होता. असल चीज़ होती है कि द पर्सन यू आर टॉकिंग टू हैज़ हिज ओन इंसाइट्स and has his own insights to the problem he is tackling with. असल चीज़ ये होती है. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपकी इंसाइट से बहुत फ़ायदा उठाया मैंने. और सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक टू जैसे मौलवी से बात करना मुश्किल है ना हमारे, इसी तरह साइंटिस्ट से बात करना भी मुश्किल है. क्योंकि हमारा जो MSc फिज़िक्स पढ़ता है ना, उसने साइंस को मजहबी बनाया होता है और मज़हब को साइंसी बनाया होता है. So this is a great problem, na? We mix up so many things and we don't have any clear perspective of anything, ना. तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जो I am all prayers for your success. Thank you so much. In this field. You have rendered great sacrifices to join your field of passion. That is really great, and it is a thrill and it is a joy and it is a privilege to talk to you. Thank you so much. So inshallah I think we'll have some more sessions about different aspects of our condition, about the condition of science and all these things. I would love to. Very grateful. I would love to talk to you about that.